مریم صاحبہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ بس تھوڑے دنوں کی بات ہے اور اس کے بعد یہ سسٹم جو ہے لپیٹ دیا جائے گا یا وزیر اعظم عمران خان صاحب لپیٹ دیے جائیں گے. اور بلاول صاحب کا بھی یہی کہنا تھا کہ اگر پی ڈی ایم اسی طرح اپنے موقع پہ کھڑی رہی تو وہ دن دور نہیں, ہم نے ایک سیٹ جیت کے عمران خان صاحب کو جو ڈنڈ ڈالا ہے یہ رکنے والا نہیں, یہ آگے بڑھے گا. اور اس کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ سوائے سیاستدانوں کے پاس ایک دوسرے کے لیے دشنام ترازی کے کچھ نہیں ہے, عوام کے لیے شاید کچھ نہیں ہے. میں پہلے دن سے میرا موقف یہ رہا ہے, میں جب سے اللہ نے مجھے طاقت دی بولنے کی لکھنے کی, کہ اس ساری گیم میں عوام کہیں نہیں ہوتے, اس ساری گیم میں صرف طاقتور اور وہ ایلیٹ کلاس ہوتی ہے جو صرف ایک دوسرے کو نیچا دکھا کے اقتدار کی کرسی پہ بیٹھنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اب مریم صاحبہ ہوں یا بلاول صاحب ہوں, جب وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی ارکان اسمبلی کو جو ہے وہ ڈیٹین کر لیا گیا, بند کر دیا گیا, تو ہنسی تو آتی ہے کہ یہ کام شروع ہی آپ نے کیا اور یہ کام کا اختتام اگر یا آگے بڑھ رہا ہے تو یہ کس طرح آپ انہیں گالی دے سکتے ہیں. چھانگا مانگا کے جنگلات سے لے کے اور مری کے ریسٹ ہاؤسز تک جو شرمناک کہانیاں ہیں وہ کئی میرا خیال ہے ابھی اتنی آسان نہیں ہے کہ اسے بھولا جا سکے. میں آج عمران خان صاحب اگر اس طرح کرتے ہیں تو میں اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دے رہا, میں تو کنٹینیوٹی کی بات کر رہا ہوں. بہرحال اور بھی بہت سارے معاملات سے گفتگو کریں گے. میرا آج کے جو پینل ہے یہ تینوں جیت صحافی ہیں, ایک عرصے سے پاکستان کی صحافت میں موجود ہیں اور ایک عرصے سے پاکستان کی صحافت میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کو مہربانوں نے اٹھا کے بڑی بڑی اسکرینوں پہ بٹھا دیا ہو, نہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پیچھے خفیہ فورسز ہوتی ہیں جو دھکیل دھکال کے آپ کو کسی اور جگہ لے جاتے ہیں جہاں پہ آپ جا کے ہز ماسٹر وائس بن جاتے ہیں. ان کی اپنی آواز ہے, اپنا ایک موقف ہے اور تگڑا موقف ہے, اس پہ ڈٹے رہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس کی قیمت بھی ادا کرتے ہیں. میرے آج کے پینل میں احسن ضیاء صاحب موجود ہیں, کالم نگار ہیں, اینکر ہیں, اینالسٹ ہیں اور ایک بہت پرانے لاہور میں اپنی صحافتی خدمات انجام دے رہے ہیں. حامد خان المشرقی کو تو آپ جانتے ہی ہیں, وہ آپ کو مختلف چینلز کے اوپر نظر آتے ہیں. اگر ان کا سارا ٹائم ہم اکٹھا کر لیں جو مختلف چینلز پہ نظر آتے ہیں تو یہ کسی اینکر سے زیادہ ایک دن میں نظر آ رہے ہوتے ہیں. میاں حبیب صاحب سینئر اینالسٹ بھی ہیں, کالم نگار بھی ہیں اور ایک عرصے سے لاہور میں اپنے صحافتی خدمات انجام دے رہے ہیں. احسن ضیاء سے میں شروع کرتا ہوں. احسن, آپ سمجھتے ہیں کہ آج جو کچھ بھی ہوا پارلیمنٹ کے باہر وہ نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن یہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہے. آپ کو شاید یاد ہو کہ نصرت بھٹو صاحبہ جب باہر نکلی تھی ایک بار تو ان کے کو سر پھاڑ دیا گیا تھا اور میرے خیال 13 ٹانکے لگے تھے, اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ بھی اسی طرح کا سلوک جلسوں میں اور مختلف جگہ پہ ہوتا رہا. بہرحال آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اور یہ سلسلہ شاید رکے نہ, کیونکہ آج جو کچھ کہا گیا ہے کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے, اور مریم صاحبہ نے کہا ہے کہ ہم نے بھی جوتے پہنے ہوئے اور ہماری ہیل بھی بہت مضبوط ہے. اچھا اظہار صاحب, آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے مجھ سے پہلے چیزوں کو ایکسپریس کر دی, اور میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کے لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آج کے دن سے پہلے ان کے حالات کیا تھے اور آج کے دن کے بعد جب انہوں نے حلف لے لیا پرائم منسٹر صاحب نے تو ان کے حالات کیا. تو میرا خیال ہے کوئی خاص ڈفرینس نہیں ہے, بالکل ویسے ہی تھے جیسے پہلے تھے اور ویسے ہی اب تھے. اب جو کچھ ایوانوں کے اندر ہوا اس کو میں اس حوالے سے کہوں گا کہ یہ اس بات کی انڈیکیشن کر رہا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں اس لیول کے اوپر جسے ہائر لیول آپ کہتے ہیں کہیں نہ کہیں تشدد کا ایلیمنٹ مجھے آتا ہوا اب زیادہ نظر آ رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں بڑھے گا؟ بڑھے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑا ہائی سیکیورٹی زون ہے, اور آج آپ کو پتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے آج اپنا حلف لینا تھا تو اس لیے سیکیورٹی اور بھی زیادہ بڑی ہوئی تھی. تو وہاں پر جو یہ واقعہ ہوا ہے جو پی ٹی آئی کے لوگوں نے کیا ہے, ڈیفینیٹلی وہاں نون کے لوگ تو موجود نہیں تھے یا کوئی اور جماعت کے پی ڈی ایم کے لوگ تو موجود نہیں تھے, تو گورنمنٹ کی ڈیفینیٹلی آشرواد کے بغیر وہ لوگ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. جہاں تک پارلیمنٹیرینز کی بات ہے تو انہوں نے تو وہاں آنا تھا, چاہے وہ وہاں احتجاج کے لیے باہر بیٹھتے یا اندر چلے جاتے, تو ان کا تو وہ کام تھا. اب ان کے راستے میں رکاوٹ کر کے, اور آپ یہ دیکھیں کہ شاہد خاقان عباسی اس ملک کے پرائم منسٹر رہے ہیں, آپ ان پہ کوئی بھی الزامات لگائے, ان کے ساتھ جو کچھ سلوک ہوا یہ باقیوں کے ساتھ ہوا, تو میرا خیال ہے کہ جو اس وقت دی رولر ہوا ایٹ دی ہیلم آف افیئرز انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب آپ کسی کے ساتھ کرتے ہیں تو تشدد جو ہے وہ مزید بگیٹس کرتا ہے مزید تشدد کو. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں چیزیں ابھی تھمی نہیں. گورنمنٹ نے جو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اپوزیشن کے بغیر ایوان کے اندر سے اعتماد پرائم منسٹر صاحب نے لے لیا, ڈیفینیٹلی ان کے پاس نمبر گیم تھی, انہوں نے لے لیا. لیکن آپ یہ دیکھیں جہاں اپوزیشن موجود نہیں ہوتی اور اس طرح کی سچویشن میں اعتماد لیا جاتا ہے تو اسے میں کہوں گا مینڈیٹ نہیں ہوتا.
اچھا ہاں جی اس کو، کیونکہ یہ کس طرح کا ایک سچویشن تھی جس کے اندر مینڈیٹ جسے کہتے ہیں عوامی اپوزیشن موجود ہوتی ہے، پرائم منسٹر مینڈیٹ لیتے ہیں، وہ مخالفت کرتے ہیں، اور ایوان کے اندر جو چیزیں تھیں وہ نہیں تھیں. آج ایک خالی ایوان تھا اور ان کے لوگ تھے، اور ان کے لوگوں کو جس طرح رکھا گیا، ان کی جو ہے ان کی جو پریزنس کو یقینی بنایا. ایک دن سے پہلے آپ بھی سینئر جرنلسٹ ہیں، یہ باقی میرے بھی ساتھی صاحب جانتے ہوں گے اسلام آباد میں کیسے انہیں مقید کیا گیا تھا. میں نے ایم پی ایس کو کس طرح مختلف علاقوں سے اٹھا کر ان کو ہوٹلوں میں رکھا گیا، اور پاکستان کی تمام مشینری اس پہ لگی رہی. تو ڈیفینیٹلی جب آپ الزام کسی پہ یہ لگاتے ہیں کہ جی دوسروں نے کیا، اور آپ نے چھنگا مانگا کا ذکر کیا، ہماری سیاست میں یہ ایلیمنٹ ہے. یہ کہنا کہ یہ گورنمنٹ اس سے مبرر ہے، تو میں سمجھتا ہوں ایسی بالکل کوئی بات نہیں ہے. پرائم منسٹر صاحب نے آج آپ کے بات کی کہ انہیں کوئی فکر نہیں پڑتا اگر انہیں آج اعتماد کا ووٹ نہیں ملتا. تو اگر آپ 2 دن کی ایکٹیویٹی دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ وہ کتنے زیادہ فکر مند تھے کہ کوئی ایک بندہ بھی ہے وہ سلپ نہ ہو جائے کسی صورت میں، اور پوری کی پوری گورنمنٹ مشینری جو ہے اس پر لگی رہی. رہی بات کہ جناب جو ہے یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ جناب بڑے نوٹ چلے، پیسہ چلا سینٹ کے الیکشنوں میں، تو آپ تھوڑے دن پہلے چلے جائیں، تھوڑے دن پہلے جب چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوا اور چیئرمین سینٹ بنے، تو جب ان کے کافی سارے لوگ جو تھے گورنمنٹ کے ساتھ جا کے مل گئے اور یہ ووٹ ہوا، اور اسے آپ کو پتا ہے کہ بلاول صاحب نے ایک اشائیہ دیے تھے جہاں ان کا نمبر گیم پوری تھی، لیکن وہاں جا کے پوری ہو گئی، ان کے خلاف ہو گئی اور گورنمنٹ کو جا کے ملی. تو یہ گیم پرائم منسٹر صاحب نے خود کی اس وقت کی ہمارے جو مقتدر ادارے ہیں اس میں وہ ملوث رہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سینٹ کا الیکشن ہے وہ ایک بات کی انڈیکیشن ضرور ہے کہ مقتدر حلقوں نے اس کے اندر وہ رول پلے نہیں کیا جو کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ پلے کیا جائے گا سینٹ کے الیکشن کے اندر. وہ تھوڑے سے ہمیں اس میں سے نکلتے نظر آئے، اور انہوں نے یہ گیم دے دی، آپ کو پھینک دی پولیٹیکل جماعتوں کے اندر. ٹھیک ہے جی آپ خود کر لیں. تو ڈیفینیٹلی جو چیئرمین سینٹ کی جو بات اس سے پہلے جو سینٹ کے الیکشن ہوئے یوسف رضا گیلانی صاحب کے، تو اس میں ایک بہت بڑا ایک شخصیت جسے کہا بھی جاتا ہے، اور عمران خان صاحب نے اس کا ذکر بھی کیا، زرداری صاحب کا ایک بہت بڑا رول ہے انہوں نے پلے کیا. اور یہاں جو ہمارے سینٹ کے الیکشن ہوتے ہیں اس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ یہ کوئی آج نئی بات نہیں ہے، سب کرتے ہیں. اس سے پہلے چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں بھی یہ کچھ ہوا. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کے حالات جو ہیں ابھی ٹھیک نہیں ہوں گے. اپوزیشن جس طرح آج باہر رہی ہے، اگر یہ اندر آ جاتی اور یہ لے لیتے تو پھر اور بات تھی. اس کا مطلب ہے کہ وہ انہوں نے اپنا آپشن سڑکوں پر آنے والا احتجاج کا آپشن نہیں چھوڑا. ایسے میں جس طرح اٹیک کروایا گورنمنٹ کی طرف سے، تو مجھے چیزیں آنے والے دنوں میں نارمل نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے میاں حبیب صاحب، آپ سے میں پوچھنا چاہ رہا تھا، ایک تو احسن کا کہنا ہے کہ یہ مینڈیٹ نہیں ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں مینڈیٹ نہیں ہے؟ دوسری بات یہ کہ کیا جو آج کا واقعہ ہوا، اب میری اپنی ایک وہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ کیا اور جس طرح کا انہوں نے ایکٹ وہاں پہ کیا، آپ بھی صافی ہے، میں بھی، ہم نے دیکھا اکثر پلانٹڈ لوگ آتے ہیں اور وہ اس طرح کی حرکات کر کے اور گیم کو کسی اور طرف لے جاتے ہیں. آپ کی رائے کیا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے کارکن تھے اور اتنی کم تعداد میں تھے اگر وہاں ہونا تھا انہوں نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ رانا صاحب. ایک تو جو آج کا دن تھا نا وہ پی ٹی آئی کا دن تھا. انہوں نے ایوان کے اندر بھی اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا، اپنے مسل دکھائے، اور ایوان کے باہر بھی انہوں نے اپنے، اور اس کا اعلان انہوں نے پہلے سے کیا. احسن صاحب کا کہنا ہے کہ یہ مینڈیٹ نہیں ہے کیونکہ اپوزیشن نہیں تھا. نہیں تھی، یہ کوئی ضروری نہیں. آپ دیکھیں کہ مینڈیٹ آپ کس کو کہتے ہیں کہ ارکان وہ جو اندر بیٹھے ہوئے تھے وہ اراکین اسمبلی نہیں تھے؟ کیا وہ عوام کا ووٹ لے کر نہیں آئے تھے اور انہوں نے ہی ووٹ دیے یا کسی اور نے ووٹ دی؟ اگر تو کسی اور نے ووٹ دیے تو پھر واقعی مینڈیٹ نہیں ہو سکتا. لیکن اگر منتخب اراکین اسمبلی نے وزیر اعظم کو ووٹ دیا ہے تو پھر مینڈیٹ اور آپ کس کو کہتے ہیں؟ کیا اگر اپوزیشن وہاں بیٹھنا نہیں چاہتی تھی تو ان کو کوئی منتیں ترلے کر کے پاؤں پڑ کے اس طرح تو ڈیڈ لاک پیدا ہو جاتا ہے نا. اگر آپ کہتے ہیں اپوزیشن اگر نہیں سسٹم کو چلنا دینا چاہتی اور وہ ان کی چوائس تھی کہ ہم باہر جائیں، ہم اس کا حصہ نہ بنیں، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان کی نمبر گیم پوری ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے اپنا آپشن استعمال کیا اور انہوں نے اپنا آپشن استعمال کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ دونوں نے اپنا آئینی حق استعمال کیا. اور اپوزیشن اگر احتجاج کرنا چاہتی تھی اور وہ اسمبلی کے اندر نہیں بیٹھنا چاہتی تھی، یہ ان کا آئینی حق ہے، انہوں نے اپنا استعمال کیا. اور مینڈیٹ لینا جو ہے وہ وزیر اعظم کا ایک قانونی اور آئینی جواز تھا، حق تھا ان کا. انہوں نے اس کے لیے اجلاس بلوایا ہوا تھا. پارلیمنٹ کے باہر ہوا، اس پہ کیا کہتے ہیں؟ اچھا، پارلیمنٹ کے جو باہر ہوا ہے نا، یہ میں احسن صاحب سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ یہ کشیدگی بڑھنے کی علامت ہے. یہ سیاسی طور پر ماحول کو کشیدہ کیا جا رہا ہے. انتہائی بدقسمتی یہ ہے ہماری سیاسی، دونوں جانب سے کیا جا رہا ہے، دونوں جانب سے کیا جا رہا ہے. اور اس میں جو ہے نا میرا خیال ہے کہ حکومت کو جو ہے وہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ اپوزیشن کو تو سوٹ کرتا ہے
लड़ाई अपोजिशन को सूट करती है, और अपोजिशन तो चाहती है कि ऐसे वाकयात हों ताकि अवाम के पास जाया जाए और हालात को कशीदा किया जाए। तो ये एक तो मैं समझता हूं कि हमारी सियासी जमातों की बदकिस्मती है कि उन्होंने अपने वर्कर्स की ट्रेनिंग ही नहीं की। कोई सियासी जमात जो है वो उन्होंने बर्दाश्त का कभी दर्स नहीं दिया, बल्कि वो लोगों के जज्बात उभारते हैं और एक दूसरे के खिलाफ। देखें कि सारा पाकिस्तान का सियासी सिस्टम जो है ना, वो किसी अखलाकियात पर मुनहसर नहीं होता, वो किसी डिलीवरेंस पर नहीं होता, वो अवाम की खिदमत की बात नहीं करते। वो सारा कुछ जो है ना एक दूसरे पर इल्जाम तराशी और अवाम को जज्बाती करके, अपने कारकुनों को जज्बाती करके, माहौल कशीदा करके और उसमें से अपना फायदा उठाना चाहते हैं, क्योंकि इनमें अहलियत ही नहीं है कि ये अवाम की बात कर सकें, और अवाम क्योंकि प्रोग्राम ही नहीं है कि हम किस तरह डिलीवर करेंगे। मेरा ख्याल है कि आज के ये एक बहुत बड़ा झटका था इमरान खान के लिए, अदम इत्माद का जो कार्ड था वो खैर रिफ्यूज हो गया 6 माह के लिए, लेकिन असल इम्तहान अब जो है ना चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन पर होगा। लेकिन इमरान खान को इससे सबक सीखना चाहिए। ये कोई बात नहीं कि उन्होंने इत्माद का वोट ले लिया और अब वो समझते हैं कि मैं महफूज हूं। असल में ये सारे हालात क्यों कर पैदा हुए, इनका उनके जायजा लेना चाहिए। उन्हें अपने अरकान असम्बली से राव रस्म बढ़ाने चाहिए, उन्हें थोड़ा सोशल होना चाहिए। पाकिस्तान का मैकेनिज्म ऐसा है, आप सियासत में बिल्कुल डिक्टेटर बन के नहीं रह सकते। आपको लोगों की गमी खुशी में शिरकत करनी चाहिए। खास करके अरकान असम्बली को सबसे जो ज्यादा गिला है वो यही है कि ये हमारे ना किसी की खुशी में जाते हैं, ना किसी की गमी में जाते हैं, ना उस तरीके से जो है मिलना गवारा करते हैं। तो एक तो उन्हें ये करना चाहिए, दूसरा मेरा ख्याल है कि उन्हें नजरसानी करनी चाहिए अपनी टीम पर, और तीसरा उन्हें प्रोग्राम देना चाहिए और उस पर बाकायदगी से लोगों को बताना चाहिए कि मैं ये कर रहा हूं, ताकि अवाम को ये जो एक हमारी सियासत के हवाले से बात चल निकली है ना कि शायद ये सारा कुछ लड़ाई झगड़ों की नजर हो जाएगा और अवाम के लिए कुछ भी नहीं हो रहा, उसकी तरफ इन्हें तवज्जो देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है आमिर खान साहब, पीटीआई ने माजी में पार्लियामेंट का बाइकाट किया एक अरसा, और उसके बाद खैर वो बाद में वापस भी आ गए। आज अपोजिशन ने बाइकाट किया और मुझे लगता है कि सारी चीज़ें जो हैं वो उसी तरह रिपीट हो रही हैं, सिर्फ चेहरे बदल रहे हैं, करैक्टर्स वही हैं, हालात वही हैं। तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तानी सियासत जो है वो अभी तक मैच्योर नहीं हो सके? देखिए बात ये है राना साहब कि जो अभी साहब कह रहे थे और मियाँ साहब कह रहे हैं, इस हद तक तो मैं पूरा एग्री करता हूँ कि जो पीटीआई के कारकुन हैं या जो पार्लियामेंट के बाहर हुआ है, इसको किसी भी तरह ना तो आप तहजीब के दायरे में समझ सकते हैं, ना ही अच्छा सियासी कल्चर इससे परवान चढ़ सकता है। बदकिस्मती ये है कि जब हम मिसालें दे रहे होते हैं जी कि ये 90s की सियासत वापस आ गई है, ये तशद्दुद की सियासत आ रही है, तो इसके सबसे बड़े जिम्मेदार जो है वो पार्टी लीडरशिप है, तमाम पार्टियों की। दे हैव टू अपना, जिसको कहते हैं ना, अपने कारकुनान को वो अपनी ट्रेनिंग दें। कारकुनान के अंदर सब्र तहम्मुल होना बड़ा जरूरी है। लेकिन जब हामिद खुद लीडरशिप बिल्कुल ललकारेगी और ओए पोए करेगी और वो कहेगी और करप्ट और वो चोर और डाकू, तो फिर बिल्कुल कोई कह रहा है जी मैं इसको चौक में घसीटूंगा, कोई कह रहा है कि ये कर दो, घेराव चलाओ। मतलब मैं ये सोचता हूं कि पाकिस्तान की सियासत और सियासी जमातें किस तरफ को ले जा रही हैं। देखें, सियासी जमातें जो होती हैं वो एक इंस्टीट्यूशन का दर्जा रखती हैं, एक इदारे का दर्जा रखती हैं, और अगर इदारों के इंस्टीट्यूशन के अंदर इस तरह की आपको ट्रेनिंग मिलेगी तो आपकी सोचिए कि आपकी कौम की क्या तरबियत होगी। दूसरी बात यह है कि जब ये बात करते हैं ना हम कि जी खाली ऐवान था या अपोजिशन के बगैर था, तो इसके अंदर मैं समझता हूँ कि ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है मैंडेट की। क्यों कि उसको ना तो हुकूमत ने उसको रोका कि जी आप ना आए, और दूसरी बात यह है कि मेरा ख्याल है कि इसलिए वो नहीं आए, वो नहीं चाहते थे कि जी वहां पर इस तरह की कोई माहौल बन जाए जिससे वो अरकान जिन्होंने वजीर आजम के खिलाफ यानी गिलानी साहब को वोट दिए हैं वो एक्सपोज हो जाएं। वो अभी चाहते थे कि उनको एक्सपोज ना होने दें। तीसरी बात यह है कि जहां तक प्राइम मिनिस्टर का ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का ताल्लुक है, मैं इसको क्रिकेट की जुबान में, इमरान खान साहब की जुबान में उनको एक पैगाम देना चाहता हूं कि वो समझें कि ये टेस्ट मैच था और अब इनकी दूसरी इनिंग शुरू हुई है। एक एतमाद का वोट उन्होंने बहैसियत वजीर आजम लिया पहली बार 176 वोटों के साथ, आज इनकी दूसरी इनिंग्स है और इसमें इनको इंतहाई जिम्मेदारी से खेलना है, और उसकी वाहिद जीत की वाहिद उम्मीद यह है कि अवाम से एतमाद लें, अवाम का एतमाद बहाल करें। देखिए बात यह है कि जब हम बात करते हैं तो ऑन ग्राउंड देखें, महंगाई है, बेरोजगारी है, कोविड-19 है, अफरा तफरी है, ये सारे वो मसाइल हैं जिसको वजीर आजम को हर सूरत एड्रेस करना पड़ेगा।
ٹائم حکومت کے پاس بہت کم ہے. ایک تو یہ جو اپوزیشن کہہ رہی ہے نا کہ 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے, میں کہہ رہا ہوں جی 2 سال یہ اپنی ٹرم پوری بھی کر لیں, لیکن اگر عوام کو ریلیف نہ دی تو کیا فائدہ. عوام کی ساری امید, عوام کی ساری توقعات جو ہیں وہ پوری نہیں ہوں گی. اور ایک اور بات آپ رانا صاحب یہ سمجھیں کہ اپوزیشن جو ہے اس نے تو سیاست کرنی ہے, اس نے تو وزیر اعظم کو حکومت بدلنے کی سیاست کرنی ہے, اس نے جناب چیئرمین سینٹ بننے کی سیاست کرنی ہے, اس نے اسپیکر بدلنے کی سیاست کرنی ہے, اس نے پنجاب میں تبدیلی لانے کی سیاست کرنی ہے. حکومت کے پاس کوئی چوائس نہیں, بس عوام کی بہتری کی سیاست کرے, عوام کو ریلیف دے, اور عوام اگر جس کے ساتھ ہوتے ہیں اس کو کوئی نہیں ہلا سکتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہی واحد حل ہے گورنمنٹ کے لیے, اور یہی مشورہ ہے. جو 16 ارکان جنہوں نے بغاوت کی عمران خان صاحب سے, آج انہوں نے ہی خان صاحب کو ووٹ دیا, تو کیا وہ لوگ جو خان صاحب کے ساتھ, جسے پنجابی میں کہتے ہیں ٹڈو نال نہیں ہے, ان کا جو ووٹ ہے وہ کتنا میٹر کرتا ہے, اس پہ بات کروں گا. احسن صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ 16 ووٹ جو خان صاحب کے بقول غدار بھی ہیں اور منافق بھی ہیں, ان کا ووٹ لینا اخلاقی طور پہ کہاں خان صاحب سٹینڈ کرتے ہیں؟ اچھا, میں اس پہ تھوڑی سی بات کروں گا. پہلے مینڈیٹ کی بات کی تھی, میں نے اخلاقی بات کی تھی کہ اخلاقی مینڈیٹ نظر نہیں آتا. اچھا, دوسری بات یہ جو آپ نے کی ہے, اس کے اندر آپ یہ دیکھیں جو 16 لوگ جنہوں نے جا کے وہاں پر یہ کیا, یا 15-16 لوگ جتنے بھی ہیں جنہوں نے سینٹ کے الیکشن میں پی ٹی آئی کی مخالفت میں جا کے سارا کچھ کیا, یہاں وہ ایک ٹیکنیکل پرابلم میں پھنسے ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے اگر یہ پرابلم ان کے ساتھ نہ ہوتی تو آج ان کا ووٹ بھی شاید نہ ہوتا. وہ یہ ہے کہ اگر وہ آج پرائم منسٹر کو ووٹ نہ دیتے, یا فرض کیا اپوزیشن موجود ہوتی اور وہ اس کی مخالفت میں چلے جاتے, تو فلور کراسنگ کی شک ان کے اوپر لگ جاتی تھی. وہ لا موجود ہے جس کی وجہ سے وہ ڈسکوالیفائی ہو سکتے تھے, ان کے پاس آپشن کوئی اور نہیں تھا. یہ جو 16 ووٹ ہے, آپ یہ انڈرسٹینڈ کر لیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی آج پرائم منسٹر کے خلاف جاتا تو اس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا, اس نے ڈسکوالیفائی ہو جانا تھا. تو اس لیے اس کو یوں سمجھ لیں کہ انہوں نے اپنی ڈسکوالیفیکیشن ان میں سے بہت سارے لوگوں نے بچائی ہے, اور وہ اس میں انہوں نے اپنے آپ کو کلیئر کیا گورنمنٹ کے سامنے. شک ہے یہ بھی زرداری اور نواز شریف کی لائی ہوئی ہے. چلیں اب چکے ہیں تو اس کو اس تناظر میں بھی آپ نے دیکھنا ہے. لیکن آپ نے دیکھنا ہے, جیسے اب میاں حبیب صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی, میں سمجھتا ہوں کہ ساری باتیں کر کے انہوں نے کہا جی آپ کا جب ڈکٹیٹرشپ والا رویہ ہوگا, ڈکٹیٹرشپ والا رویہ اگر ہے تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے نا. تو جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں جو عوام کی خدمت میں کرنے آتے ہیں, تو وہ ڈکٹیٹر نہیں ہوتے, وہ عوام کے خادم ہوتے ہیں, وہ اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں. دیکھیں جمہوریت کا حسن اپوزیشن ہے, یہ اس کا رائٹ ہے, وہ باہر رہ سکتی ہے, لیکن جمہوریت کا حسن یہ ہے کہ وہ ہاؤس کے اندر رہتی ہے, اور پھر اس میں ہوتا ہے بائیکاٹ بھی ہوتا ہے. لیکن اگر آج جب پرائم منسٹر صاحب یہ ووٹ لے رہے تھے, اگر وہ وہاں ہوتے تو یہ حسن والی بات میں سمجھتا ہوں ہوتی. لیکن اب ان کی سپیچ آ جاتے ہیں جب انہوں نے جب الیکٹ ہو گئے ہیں دوبارہ سے, ایک قسم کو اعتماد کا ووٹ لے لیا ہے, تو اگر آپ سپیچ سن لیں اور میں آپ پیچھے 3 سال پیچھے چلے جائیں تقریباً, تو وہ جو کنٹینر پہ تقریر تھی اور آج کی تقریر میں آپ کو ذرا بھی فرق نظر نہیں آئے گا. وہی ریپیٹیشن تھی, وہی گھسی پیٹی باتیں تھی. اسی طرح میں اب تھوڑا سا لفظ سخت استعمال کر رہا ہوں کہ عورت ہوتی ہے نا, وہ چوک میں بیٹھ جاتی ہے, بال کھول لیتی ہے, وہ کہتی ہے میں لوٹی گئی. تو اس طرح کی جو ہے آپ اتنے پیسمسٹ ہو جاتے ہیں. آپ قوم کو کوئی وے آؤٹ بتائیں کہ یار وے آؤٹ کیا ہے. چلیں آپ کہتے ہیں جی باقی چور ہیں, ڈاکو ہیں, آپ کہے جا رہے ہیں, 3 سال سے آپ کہہ رہے ہیں, قوم نے آپ کو اس کے اوپر ووٹ دے دیا. 3 سالوں میں ہونا تو یہ چاہیے تھا بھائی وہ چور ہیں, ڈاکو ہیں, مان لیا آپ کو ووٹ دے دیا. آج 3 سال بعد آپ قوم کو یہ بتاتے ہیں کہ یار یہ دیکھو جتنے چور ڈاکو تھے یہ جیلوں کے اندر ہیں, اور یہ میں نے جو لوٹی ہوئی قوم کی رقم ہے ریکور کروا لی. تو آج کہا ہے خان صاحب نے کہ میں عدالتیں جو ہیں جب ان کے پاس جا کے عدالتیں انصاف ہی نہیں کریں گی تو میں کیا کروں گا. دیکھیں نا وہ خان صاحب نے تو انصاف نہیں دینا, فیصلے تو عدالتوں نے کرنے. مجھے یہ بتائیں کہ چیف الیکشن کمیشن نے اگر وہاں پر ان کا کیا پرابلم تھا, چیف الیکشن کمیشن کا پیچھے یوسف رضا گیلانی کے الیکشن میں انہوں نے تو الیکشن کروایا, وہ جو سلسلہ تھا اس کے تحت ہوا. جو بھی لوگ, لیکن سپریم کورٹ نے یہ بات کہی اپنے فیصلے میں, رائے کا اظہار کیا کہ الیکشن کمیشن شفاف انتخابات کا بندوبست کرے. اور جب یہ بات ایک طے تھی, سب کو پتا تھا کہ جی اس میں پیسے چل رہے ہیں, ویڈیوز بھی آ گئی, ساری چیزیں, اور ایک کینڈیڈیٹ جو میجر پارٹی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ اس میں بے ایمانی ہونی ہے, تو کیا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری نہیں تھی کہ اس کو فول پروف کرتی؟ سپریم کورٹ کا جو ڈیسیژن آیا, میں تو اس کے بات نہیں کروں گا کیونکہ کورٹ کا ڈیسیژن ہے, لیکن آپ کا جو پہلے سیٹ طریقہ کار اس کے تحت یہ الیکشن ہوا ہے, ان کی ضروری بالکل تھی کہ الیکشن کمیشن کرتے. لیکن عمران خان صاحب کا جو رویہ ہے کہ ہر جو ڈپارٹمنٹ ان کو لگتا ہے کہ ان کے خلاف گیا اس پہ الزام لگا دیتے ہیں, وہ الیکشن کمیشن ہو, وہ اپوزیشن, سارے چور ڈاکو نہیں ہیں. آپ سب کو چور اور ڈاکو کہہ رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں آپ کی پرفارمنس کیا ہے. سب سے پہلے قوم نے آپ کو مان لیا, آپ نے ان کو چور ڈاکو کہا, میں کہتا ہوں جی وہ ہے, تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے آپ صحیح کہہ رہے ہیں.
آپ نے کیا ریکور کرایا آج تک؟ جن کو آپ نے چور ڈاکو کہا، آپ نے کہا اس وقت دیکھیں آپ تھوڑی دیر آپ کو سمجھنا پڑے گا 3 سال پہلے کیا ہوا تھا. ایک ملک کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کے خلاف ایک بہت بڑی مہم چلی، کہا جی پناما جو ہے اس کے اندر بہت بڑی کرپشن ہو گئی. مان لیا، میں نے بھی ووٹ دیا پی ٹی آئی کو دیا تھا، یار یہ صحیح کہہ رہے ہوں گے، لیکن 3 سال کے اندر بھی آپ پروف نہیں کر سکے. اچھا وہ جس بندے کو کہہ رہے ہیں، آپ پرائم منسٹر کو سن لیں، وہ کہتے تھے جی میں یہ یہاں تک پہنچ گیا جی میں اس کے اے سی اتروا دوں گا، میں اس کا یہ کر دوں گا. وہ بندہ جیل میں تھا، یہ جا کے امریکہ کے اندر تقاریر کر رہے تھے. ایک ملک کا پرائم منسٹر جا کے وہاں یہ باتیں کر رہا ہے امریکہ کے اندر جا کے جی میں اے سی اتار دوں گا. آپ لیول دیکھیں ذرا، وہ بندہ وہاں بیٹھ کے باہر بیٹھ کے تقاریر کر رہا ہے اور قوم کو خطاب کر رہا ہے، اور یہاں بیٹھے ہیں. آپ نے مریم نواز سے لے کے جس پہ الزام لگایا سارے، ایون جو ان کے 2nd اور 3rd ایئر کے لوگ ہیں وہ بھی آج باہر ہیں. ٹھیک ہے. اور میں اس میں صرف ایک پوائنٹ کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے ریکوری نہیں کہی. دوسرا آپ نے کہا کہ قوم کی حالات ہم بدلیں گے. میں کہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے ان کی یہ لسٹ بند کر دیں اور ان سے پوچھیں ٹھیک ہے جی آپ نے جو الزامات لگائے مان لیتے تھوڑی دیر، ذرا آپ اپنی لسٹ بتا دیں 1 2 3 کوئی ایک کام مجھے بتا دیں جو 3 سالوں میں آپ یہ کہیں کہ میں نے یہ کریڈر پہ میرے یہ ہے، میں نے مہنگائی ختم کر دی ہے، میں ڈالر کی ریٹ نیچے لائی. میں کچھ بتا دیں قوم کو کہ جناب آپ کو لائے تھے وہ تو ظالم تھے، لوٹا گیا، آپ کو مینڈیٹ دے دیا 3 سالوں میں آپ نے کیا کیا، اس کا ذرا جواب دیں. حامد صاحب احسن کی بات کسی حد تک تو ٹھیک ہے کہ جی آپ اپنی پرفارمنس بتائیں نا کیا ہے، لیکن میرا سوال اس میں تھوڑا سا پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ سے سوال کروں. ایک تو یہ کہ نواز شریف صاحب کو اتنا شور مچانے کے بعد اقامہ کے اوپر نکالا گیا، یہ اقامہ ہوتا کیا ہے اور اس کے بینیفٹس کیا ہیں؟ اقامہ دیکھیے جی اٹ از اے ریزیڈنٹ پرمٹ. یہ ان کو دیا جاتا ہے جو وہاں پر کسی ملازمت کے لیے جاتے ہیں کسی ادارے کے ساتھ، اور وہ کنٹریکچوئل ایک ملازمت ہوتی ہے. اس ملازمت کے دوران اس ٹائم پیریڈ کے لیے اس کو وہ ریزیڈنٹ پرمٹ کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اب اسی اقامے کا رینیول ہوتا ہے جیسے جیسے آپ کا ایگریمنٹ رینیو ہوتا رہتا ہے. اقامے کی ایک شک جو ہوتی ہے وہ لازمی ہوتی ہے کہ اس کے تحت آپ کو ایک سرٹن سیلری ملے گی، اس کے اگینسٹ آپ سرٹن بینیفٹس اٹھائیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اقامے کے اندر یہ شرط لازم ہوتی ہے کہ آپ اس کمپنی کے ملازم ہیں. پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ آپ 2 ملازمتیں نہیں کر سکتے. اچھا نہیں، اس میں اقامہ میں یہ بھی ایک چھوٹ ہے کہ آپ جب تک آپ اقامہ آپ کے پاس ہے تو آپ جو پیسوں کی ٹرانزیکشن ہے، دوسری بات یہ کہ اصل جو چیز ہے جو اصل ہے کھول سکتے ہیں، منی لانڈرنگ جو ہے ایک طریقے منی سے لانڈرنگ کر سکتے ہیں. بالکل. اور دوسرے اینڈ کے اوپر اگر اس کا جو مانیٹری ایسپیکٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ بینک اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں. آپ اگر آپ نے بزنس اقامہ لیا ہوا ہے تو آپ کمپنی بھی کھول سکتے ہیں، آپ بزنس بینک اکاؤنٹ بھی کھول سکتے ہیں. آپ منی لانڈرنگ کے لیے، کیونکہ دبئی اور جو دبئی جیسے ممالک ہے اس کے اندر تو آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی نہ ٹیکسیشن ہے نہ ہی منی لانڈرنگ کے متعلق کوئی ایسے قوانین ہیں. اور اس کو ایک طرح سے یہ کہہ رہے ہیں اقامہ بیسیکلی آپ کی دولت کو تحفظ دینے کے لیے اور ایک شیلٹر دینے کے لیے تھا. میں یہ کہوں گا، دیکھیے میں احسن صاحب سے معذرت کے ساتھ تھوڑی اختلاف کروں گا. ہمارا آج کا میرا خیال ہے یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم خان صاحب کو اس بارے میں دیکھیں کہ جی خان صاحب نے کیا کیا غلط کیا یا نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی یا نہیں ہوئی. ہمارا آج کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ قوم کے لیے آگے کیا ہے، اور دوسری بات یہ کہ ہم پولیٹیکلی کہاں جا رہے ہیں. دیکھیے اس ساری باتوں کا اگر میں نچوڑ نکالوں نا جو احسن صاحب نے کی ہیں تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ہمارا پولیٹیکل سسٹم فیل ہو رہا ہے. اگر سسٹم فیل ہو رہا ہے تو پھر وہ لوگ ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ لیٹس چینج دا ریجیم. پاکستان میں جو جمہوریت ہے، جو پارلیمانی جمہوریت ہے، اگر وہ بار بار اسی طرح فیل ہوتی رہی تو پھر وہ لوگ جو صدارتی نظام یا دوسرے نظام کی بات کرتے ہیں پھر وہ ٹھیک ہوگے. بات یہ ہے کہ ہم نے ملک کو بچانا ہے، ایک چیز. دوسری بات یہ کہ ہم نے جمہوریت کو جمہوری اقدار کے ساتھ بچانا ہے. اگر پارٹیوں میں ڈکٹیٹرشپ ہو تو جمہوری اقدار نہیں رہتی ہیں. اگر ہم نے ہزاروں مثالیں دی ہیں کہ اگر بلاول جیسے ینگ لڑکے کو، اعتزاز احسن جیسے زیرک سیاستدانوں کو سلیوٹ کرنا پڑتا ہے، اور اسی طرح مریم بی بی کے آگے جب اس طرح ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونے پڑتا ہے، حمزہ شہباز 4 انگلیوں سے زیادہ ہاتھ نہیں ملاتے ہیں. یہ بڑا ہمارا بدقسمت کلچر، دونوں طرف سے یہ بڑا بدقسمت کلچر ہے. عمران خان صاحب کا جنازوں پہ نہ جانا، عمران خان صاحب کا اپنے ممبر پارلیمنٹ سے انٹریکشن نہ کرنا، عمران خان کا اپنی بہت ساری چیزوں میں اس دائرے میں رہ جانا، اس غلطیوں سے یا اس کو کوئی جسٹیفائی نہیں کر رہا. لیکن انگریزی میں کہتے ہیں ون رانگ کین ناٹ جسٹیفائی another wrong. ایک غلطی سے دوسری غلطی کی جسٹیفیکیشن نہیں ہوتی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آج پاکستان کو ہم نے صحیح ڈگر پر چلانا ہے، ہمیں اپنا پولیٹیکل سسٹم ٹھیک کرنا ہے.
اور اس کے لیے تمام جماعتوں کو اپنے ذاتی مفادات سے ہٹ کر سوچنا ہے. ہم اس چیز میں لگے ہوئے ہیں. میں جب پی ڈی ایم کی ساری موومنٹ دیکھ رہا تھا, کور کر رہا تھا, میں بار بار ہر پروگرام میں ایک بات کرتا تھا کہ ان کے جلسے گنتی کے اعتبار سے تو شاید ان کو نظر آئیں کہ بڑے اچھے ہو رہے ہیں, اس پہ ایشوز جو ڈسکس ہو رہے ہیں وہ عوامی نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے, اسی طرح آج جو میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان کے لیے واحد راستہ یہی ہے. یہ سب کو بولڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اگر عوام کو کانفیڈنس دے دیں, عوام کو ریلیف دے دیں. اور یہ بھی میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ایسے نہیں ہے, بہت ساری بہتریاں ہو رہی ہیں, لیکن چونکہ گورنمنٹ کی بہت ساری جو اقدامات ہیں وہ ایسے ہیں جن کے ثمرات ابھی نظر نہیں آئیں گے. اس کی ایک ایگزامپل میں دینا چاہوں گا کہ ایف اے ٹی ایف کی 27 شرائط جو تھیں, ان میں سے 24 شرائط جو پاکستان نے پوری کی ہیں, بنیادی طور پر وہ پاکستان کو اکنامیکلی بہت مضبوط کر دیں گی. آج میں بینکنگ سیکٹر سے بات کرتا ہوں, آج میں بزنس مین سے بات کرتا ہوں, وہ ایک ہی بات کہتا ہے خان مشرقی صاحب, اس نئی حکومت نے ہمارے لیے جو شارٹ کٹس تھے نا بزنس کے پیسہ بنانے کے, انڈر انوائسنگ کے, اوور انوائسنگ کے, ریبیٹ لینے کے, اس کو بینکنگ اتنی چینلائز ہو گئی ہے کہ یہ اکانومی خود بخود بوسٹ کرے گی. سر دیکھیے بات یہ ہے کہ things will take time, اور اس وقت کو ہمیں انتظار کرنا پڑے گا. یس, عوام کو ریلیف سبسڈی کے ذریعے دی جائے, عوام کو ریلیف ہر صورت دی جائے. اور یہ جو ہر مہینے فیک نیوز بھی چلائی جاتی ہے, میں بڑا حیران ہوا کہ جی 20 روپے پیٹرول آج مہنگا ہونے لگا ہے. وہ سارا دن لوگ حکومت کو گالیاں دیتے رہے. میں نے کہا یار ابھی آئے تو صحیح, شام کو دیکھا تو کچھ نہیں ہوا. مقصد یہ کہ پروپیگنڈا وار کے اندر بھی حکومت کا فیلئر ہے, اور حکومت کو اس چیزوں کو ہر صورت دیکھنا پڑے گا, اور اسی میں ان کا بچاؤ ہے, ورنہ تمہاری داستان تک نہ ہوگی. داستان میاں صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ سسٹم جو ہے یہ فیل ہو رہا ہے, یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہا, اور اس سسٹم کے جو کسٹوڈین ہیں اور جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس سسٹم کو اس سطح پہ ایکسپوز کرتے جا رہے ہیں, جس کے بعد اس سسٹم پہ یقین ختم ہو جائے گا؟ اور کیا ایسا ممکن ہے کہ پاکستان میں کوئی اور سسٹم بھی انٹروڈیوس کیا جا سکے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ قانون اور آئین آپ جو ہے نا سنہری حروف سے لکھ لیں, آپ سونے کے پین سے سیاہی سے لکھ لیں, لیکن اگر اس پہ امپلیمنٹ کروانے والے کی نیت ٹھیک نہیں ہے نا, تو میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی برابر ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں, کوئی بھی سسٹم لے کے آ رہے ہیں, دنیا میں بہت سارے سسٹم چل رہے ہیں, کہیں بادشاہت ہے, کہیں پارلیمانی صدارتی نظام ہے, کہیں پارلیمانی جمہوری نظام ہے, کہیں ڈکٹیٹرشپ ہے, کہیں مارشل ہے, لیکن اصل دیکھا جاتا ہے کہ وہ ڈیلیور کر رہا ہے یا نہیں. بدقسمتی سے پاکستان میں آپ کا جمہوری سسٹم ڈیلیور نہیں کر رہا, عوام اس سے مطمئن نہیں ہے, لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے حلقوں پر, اور وہی جیت کے آ جاتے ہیں. پاکستان میں 3 سے 4 ہزار لوگ ہیں جن کے نزدیک یہ سارا سسٹم گھوم رہا ہے, اور وہی اس کے بینیفیشری ہیں. اس کے علاوہ پاکستان میں اور عوام جو ہیں وہ اس کے بینیفیشری نہیں ہیں. ایک تو یہ ہو گیا. اچھا, دوسرا, کیا یہ سسٹم بدلنے سے کوئی بہتری آئے گی؟ تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ چند لوگوں نے اس کو قبضہ کیا ہوا ہے, تو پھر آپ کو چینج کر کے دیکھ لینا چاہیے. آپ دیکھیں کہ کون سی سیاسی جماعت ہے جس نے کی حکومت نہیں رہی اور عوام اس سے مطمئن ہے. کسی سے بھی مطمئن نہیں ہے, معاف کیجیے گا. تو پھر آپ کو کسی اور طرف جانا چاہیے, بجائے یہ کہ کوئی آپ سانحہ تلاش کریں اور کسی حادثے کا شکار ہو جائیں. خان صاحب کی کارکردگی سے ویسے میاں نواز شریف کو بڑا فائدہ ہے, یہ تو بات مانے نا کہ خان صاحب کی ناقص کارکردگی کا سب سے زیادہ فائدہ میاں نواز شریف کو اور آصف زرداری. دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ ہے ذاتی لوگوں کو فائدے, مثلا لیڈرشپ کو فائدے, عوام کو نہ کسی کے آنے سے کوئی فائدہ ہوا ہے اور نہ کسی کے جانے سے کوئی فائدہ ہوا ہے. اور پاکستان کی سیاست صرف 2 لفظوں پر گھوم رہی ہے, آوے ہی آوے اور جاوے ہی جاوے. اس کے علاوہ مجھے آپ بتا دیں کہ پاکستان کی سیاست کا کوئی جو ہے وہ یہاں کوئی مقصد ہو یا کوئی آپ اس سے کوئی بہتری کی گنجائش نکال سے, مجھے تو نظر نہیں آتی بھائی. تو پاکستان میں جو ہے وہ آپ کو 3-4 چیزیں جو ہے نا فوری طور پر کرنے کی. ایک تو یہ, یہاں جو ہے نا جس کے پاس بھی طاقت ہے وہ آئین اور قانون کو فالو نہیں کرتا. بے شک اس میں ایک کانسٹیبل ہے, اور بے شک اس میں ملک کا پرائم منسٹر ہے, بے شک اس میں آپ کا کوئی سیاسی لیڈر ہے. بلیک میلروں کا معاشرہ ہے, منافقوں کا یہ معاشرہ ہے. آپ نے وہ 16 ارکان کی بات کی, میرا خیال ہے کہ دیکھیں ان سے بڑا شاید, چونکہ وہ لیڈر ہیں, ان سے بڑا شاید میرا حال پاکستان میں کوئی منافق نہیں ہوگا. بھئی آپ میں اتنی جرت تھی, پہلے تو آپ کو بکنا نہیں چاہیے تھا. اگر آپ بک گئے تھے پھر آپ میں اتنی جرت ہونی چاہیے تھے کہ آج اسمبلی میں نہ جاتے. آپ اسمبلی میں چلے گئے تھے, آپ کو کھڑے ہو کر کہنا چاہیے تھا کہ جی ہمیں اعتماد نہیں رہا, لہذا جو ہے ہم آپ کو ووٹ نہیں دیتے. ایسا اتنی جرت ہو سکتی ہے ویسے؟
نہیں مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی ضرورت ان میں ہے, کیونکہ اچھا یہ گلا بھی نہیں بنتا نا. میں نے کہا چیئرمین سینٹ کا الیکشن آپ کے سامنے ہوا, جب اپوزیشن کے لوگوں کو انہوں نے کیا تو اس وقت جب پی ٹی آئی میں ٹوٹ کے لوگ آ رہے تھے تو خان صاحب کہتے تھے ایک وکٹ اور گر گئی, ایک وکٹ گر گئی. اور الیکشن سے پہلے تک تو ٹھیک تھا, نہیں الیکشن کے بعد اگر ہوا ہے نا تو وہ غلط ہوا, اور جب بھی یہ ہوگا تو یہ غلط ہوگا. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ سینٹ کا الیکشن آ رہا ہے, چیئرمین سینٹ کا الیکشن, اس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. سیاسی جماعتوں کو دیکھیں, ان کا بھی فرض بنتا ہے بجائے کہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کا جو انہوں نے کر لیا اس پہ مٹی ڈال دیں. چلو ہم یہ بھی نہیں ڈالنی چاہیے. حالانکہ میں آپ کو بتاؤں الیکشن کمیشن متنازع ہو چکا ہے, نیا الیکشن کمیشن بننا چاہیے, چونکہ ان کے 2 ارکان کے بارے میں یہ دبے لفظوں میں یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ وہ مینج ہوئے ہیں, انہوں نے پیسے لیے ہیں, اور جن لوگوں نے پیسے دیے ہیں وہ باہر بیٹھے ہیں, اور یہ اس پہ بھی ویسے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. تو بڑی میاں صاحب آپ نے تو بہت بڑی بات کر دی اور بہت بڑا الزام لگا دیا ادارے پہ. نہیں ادارے کے آپ اگر دیکھیں, میں نے واشکاف الفاظ میں بات کر دی ہے, لیکن بہت سارے لوگ دبے لفظوں میں بات کر رہے تھے. یہ تو اس پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ کیا آیا کوئی مینج ہوئے ہیں نہیں ہوئے, انہوں نے پیسے لیے نہیں لیے, اور کچھ لوگوں کے ان کی باڈی لینگویج سے لگ رہا ہے کہ وہ شاید میاں صاحب کی بات کو میں اس طرح ضرور سیکنڈ کروں گا کہ تصویریں بولتی ہیں. آپ نے وہ 2-4 تصویریں دیکھی کہ جب وہ پنجاب کے جو الیکشن ہو رہا تھا, سینٹ کا الیکشن, تو وہ جو بیٹھے ہوئے تھے, مجھے ان کا نام بھول گیا, جو پہلے پنجاب کے چیف الیکشن کمیشن تھے, آج اس میں بیٹھے ہوئے پریزائڈنگ آفیسر تھے جو الیکشن کمیشن کے وہاں پہ, وہ جب سردار ایاز صادق آتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں, جب شہباز شریف آتے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں, پرائم منسٹر آتا ہے تو بیٹھے رہتے ہیں, اور اسد کیسر آتے ہیں تو ایون یہ کہ پرائم منسٹر ان سے بات کر رہے ہیں تو وہ کھڑے ہو کے انہوں نے جواب نہیں دیا, انہوں نے بلکہ وہ ٹیپ لگا لی انہوں نے اس طرح کر کے, نے وہ کرٹسی میں ان سے بات کی. دیکھیے اٹ از اے کرٹسی کہ آپ سے کوئی بات کرے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں, اور وہ پرائم منسٹر ہے, پرائم منسٹر آف پاکستان. اچھا اس سے ایک بات میں آپ کو بتاؤں, میں نے مجھے نہیں یاد, میرا خیال ہے مجھ سے کس نے شیئر کیا ایک چھوٹا سا ڈیٹا, شاید میاں صاحب تھے یا کسی نے, کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جتنی بیوروکریسی ہے, خصوصاً پنجاب کی جو بیوروکریسی جو بہت ساری فیڈرل میں چلی گئی ہے, وہ ساری ذہنی طور پہ پچھلے شہباز شریف اور نواز شریف دور کی غلام ہے. ایمان سے مجھے بڑا افسوس ہوا وہ فگرز پڑھ کے, وہ کسی نہ کسی طرح نواز شریف صاحب سے یا شہباز شریف صاحب سے اوبلائج ہوئے ہیں, آؤٹ آف دا ٹرن ان کو ترقیاں ملی ہوئی ہیں, یا وہ ایلیجیبل نہیں تھے اس جاب کے اور ان کو جناب اوبلائج کیا گیا. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پاکستان کے اندر مطلب ایک جس کو کہتے ہیں نا سیکنڈ ٹیئر چل رہا ہے کہ جی ان کے اندر ایک بلیف سا بیٹھا ہوا ہے کہ جی میاں شہباز شریف نے. اچھا میں ایک بات کرنا چاہ رہا تھا, ایک سیکنڈ ذرا. بات یہ ہے کہ جی ان کو فوری طور پہ چاہیے ساری سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کے نیا الیکشن کمیشن بنائیں, ورنہ آئندہ ضمنی یہ تو کوئی بات نہیں میاں کہ اگر آپ کی مرضی کا ریزلٹ نہیں آئے گا تو آپ کہیں گے نیا الیکشن کمیشن. یہ بات نہیں ہے, یہ تو ہونا چاہیے سر. میں ہوگا اور کیا ڈسکا کا الیکشن قبول کر لیا جائے گا؟ ڈسکا کا الیکشن کا ایک ایویڈنس بن گیا. میں چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا, ڈسکا کا الیکشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے جس طرح 6 دن میں نئے الیکشن کا فیصلہ دیا بیسڈ آن اے ویڈیو, یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا کہ جی اب حیدر علی گیلانی کی ویڈیو بھی آئی ہے, دوسری ویڈیو بھی آئی ہے. ایسا میرے سوال کا پھر آپ کی باری ہے. دیکھیں بالکل یہ بات جو ہے کہ ہم نے الیکشن جو ڈسکا کا تھا اس پہ الیکشن کمیشن نے بیس کیا ویڈیوز کے اوپر, ٹھیک ہے, اور ایک فیصلہ کر دیا, جبکہ مریم صاحبہ نے شروع میں یہ کہا کہ جی 23 حلقے جو ہیں ان دوبارہ ہونا چاہیے. عمران خان نے بھی کہا, ٹھیک ہے, لیکن الیکشن کمیشن نے آؤٹ آف دا وے جا کے کہا نہیں سارا الیکشن دوبارہ ہوگا. لیکن جب سینٹ کے الیکشن کے اندر اسی طرح ویڈیوز آئیں تو الیکشن کمیشن خاموش رہا. ایک آپ ایک تجزیہ کیجئے گا کہ دیکھیں ایک چیز, اگر عمران خان یہ کہتا ہے کہ جی آپ شو آف ہینڈ کریں تو شفافیت ہے نا, وہ یہ تو نہیں کہہ رہا کہ میرے حق میں کریں. اور ایک میجر سٹیک ہولڈر اگر یہ کہتا ہے کہ مجھے اس سسٹم پہ اعتبار نہیں ہے, اس میں فراڈ ہوگا, اور اس میں کہیں وہ سے کوئی بینیفٹ. اچھا میں اس میں ساتھ بھی کہوں گا, جو سینٹ کا الیکشن ہوا ہے اس میں چونکہ اس کا آرڈر کیے تھے سپریم کورٹ پاکستان اور پوری ہیئرنگ کر کے کی, اس لیے میں اس کے اوپر نہیں جاؤں گا. ہاں یہ ضرور تھا کہ الیکشن کمیشن کو اس کو اگر شفاف بنانا تھا, اس کی ذمہ داری تھی, اسے کی جانی چاہیے تھی.
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک تصویر کے اوپر جیسے انہوں نے مینشن کیا جی وہ تصویر ہے، ہو سکتا ہے کسی وقت میں اٹھ نہیں سکا کسی وجہ سے ایک کمے کے لیے اٹھ گیا. اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ آج جب حلف لیا جا رہا تھا تو شیخ رشید صاحب کو کوئی لفٹ نہیں کرائی آج پرائم منسٹر صاحب نے. اگر میں تصویر دیکھ کے کوئی فیصلہ کر لوں تو اس حساب شیخ رشید نے ہاتھ ایسے کیا، ڈیفینیٹلی عمران خان نے بھی ایسے کر کہہ رہا ہوں نا اس کی ایکسپلینیشن آ جائے. اگر یہ بات سچ ہو تو وہ میرا خیال ہے میرا پوائنٹ ویو آندے میں نے آپ کا ایسن میں ایک سوال اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں. آپ کی باری ہے. بات یہ کہ یہ خالی فوٹیج تصویر کی بات نہیں ہے، یہ ویڈیو کی بات ہے، جس ویڈیو کے اندر عمران خان صاحب جو ہیں وزیر اعظم آف پاکستان، الیکٹڈ پرائم منسٹر آف پاکستان، وہ ایک سرکاری ملازم سے بات کر رہے ہیں. کچھ چھوڑ دیں، عمر کا تقاضا کر لیتے کہ وہ جو آدمی تھا اسے کھڑا ہو جانا چاہیے تھا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، بالکل ٹھیک کھڑا ہونا چاہیے تھا. اگر وہ نہیں کھڑے ہو سکے تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی وہاں پہ دھاندلی کروا رہے تھے. اس کا دوسرا پہلو بھی دیکھیں، باڈی لینگویج کیا ہوتی ہے. باڈی لینگویج سے آپ کسی کی نیت کو اس کی باڈی لینگویج سے نہیں کر سکتے. اور اگر وہ اس نے کیا ہے تو سب دیکھیں گورنمنٹ مشینری آپ کے پاس ہے، اگر کہیں ہوا ہے تو بھائی لائیں ان کو انویسٹیگیٹ کریں، ان کے خلاف مقدمات درج کرائیں. آپ کے پاس پورا نظام آپ کے پاس ہے نا، اپوزیشن تو نہیں ہے نا. اچھا اب میں وہی کہہ رہا ہوں سارا کچھ تو آپ کے پاس ہے نا، کریں لائیں سارا کچھ باہر. یہاں تو ججوں تک کی ویڈیوز سامنے آ چکی ہیں، لائیں سارا کچھ سب سے سامنے لائیں. دیکھیں اصل ایشو کیا ہے. ایشو انہوں نے بھی پن پوائنٹ کیا، بڑا اچھا پن پوائنٹ کیا وہ حامد صاحب نے، کہ بات یہ ہے کہ آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ پاکستان دیکھیں اب وہ 3 سال گزر گئے، اگلا ایشو کیا ہے. پاکستان کے عام آدمی کا مسئلہ کیا ہے. مجھے ایک رکشہ ڈرائیور نے سمجھا دیا تھا، میں بہت بڑا صحافی نہیں اپنے آپ کو سمجھتا، لیکن جتنا میں نے کیا مجھے سمجھ نہیں آتی یار پاکستان کے بہت سارے مسائل ہیں، مسئلہ کیا ہے. وہ رکشہ ڈرائیور نے مجھے دورنگ میں اس میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا دیکھو جی ہماری طرف سے جو مرضی آئے ہمارا کوئی ایشو نہیں ہے، ہمارے 3 مسئلے ہیں. میں نے کہا جی کیا؟ انہوں نے کہا میرا بچہ بیمار ہو جائے، ہسپتال جائے تو اسے عزت سے اس کا علاج ہو جائے، ٹھیک ہے. میرے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے، میں تھانے چلا جاؤں تو میرے ساتھ بدتمیزی نہ ہو، مجھے تذلیل نہ کی جائے اور مجھے انصاف مل جائے. اور میں اگر اپنے بچے کو پڑھانا چاہوں تو وہ عزت کے ساتھ ایک کم جو ہے پیسوں کے ساتھ میں اسے پڑھا سکوں. کہتا چوتھا میرا کوئی ایشو نہیں ہے. اب ان تینوں ایشوز کے میں پچھلی گورنمنٹ کی کارکردگی کہوں گا، یہ نہیں کہ انہوں نے کیا. یہ دیکھ لیں 3 سال کے اندر اس سارے ایشو پر اگر کوئی کہیں پہ بھی کوئی کرائٹیریا ٹھہرتا ہے تو ٹھیک ہے جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ احسن زیاد صاحب، حامد خان صاحب، میاں حبیب صاحب. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. جاتے جاتے صرف اس نوٹ پہ کہ ان ساری آنی جانیوں کا اور ان ساری باتوں کا تو تب فائدہ ہے جب کسی غریب آدمی کو فائدہ ہو، جب کسی غریب بچے کو نوکری مل جائے، جب کسی کے غریب کے گھر میں چولہا جل جائے اور اس پہ روٹی پک جائے، اور جب کسی غریب کو ہاسپٹل جانا پڑے تو اسے علاج مل جائے. اگر یہ سب کچھ نہیں ہو رہا تو پھر زرداری ہو، نواز شریف ہو، عمران ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں قوموں کی زندگی میں مشکل وقت آتا ہے، اگر وہ صبر کا مظاہرہ کریں تو بہتر رزلٹ بھی نکلتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. ضروری اس بات کی ہے کہ ہمیں اس بات پہ یقین ہو اور ہم دوسروں کو گالیاں دینے کے بجائے پہلے اپنا کردار ٹھیک کر لیں. شاید عوام جب خود اپنا کردار ٹھیک کر لے گی تو اوپر جو حکمران ہیں وہ بھی نیک آئے، نہیں تو چوروں کے جو سربراہ ہوتے ہیں وہ ڈاکو ہی ہوتے ہیں. السلام علیکم.